پچھلے 40 سال سے پاکستان انٹرنیشنل پالیسی میکنگ میں اپنے خاص مقام رکھتا تھا. اس کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی, امپورٹنس دی جاتی تھی. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ریسنٹ ایئرز میں اس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی. ایسی ہی ریسنٹ مثال, ایسا ہی ریسنٹ واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا. میرا نام ہے سعد الحق اینڈ ویلکم ٹو دا سوشل سوسائٹی چینل. دوستو, جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان افغان وار میں اور رشین وار میں اپنا ایک خاص مقام رکھتا تھا. اس کی خاص امپورٹنس تھی, ایٹمی طاقت ہونے کے حوالے سے بھی اور جیو اسٹریٹجک حوالے سے بھی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بالکل ہی نگلیکٹ کر دیا جا رہا ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ ایک ریسنٹ مثال آئی ہے, اسی کی میں آپ کو دوں گا. وہ یہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ ایران میں پیوٹن آ کر اس کے ساتھ کانفرنس کرتا ہے. اب پیوٹن اس وقت اس ٹرینیور میں کیوں امپورٹنٹ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ یوکرین کے ساتھ ایک جنگ لڑ رہا ہے. پوری یورپی یونین اس کے خلاف ہے, امریکن لابی پوری اس کے خلاف ہے. لیکن پیوٹن آ کر ایران میں بیٹھتا ہے اور ایران کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو کہ پاکستان کا ہمسایہ ہے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جیو پولیٹیکل حوالے سے کتنا اہم ہو جاتا ہے, لیکن پاکستان یہاں پر آپ کو ایران میں نہیں پایا گیا. اور اسی دوران ایران میں طیب اردوغان بھی آئے اور انہوں نے کچھ پالیسی میکنگ کی ڈسکشن کی ہوگی, جس میں انہوں نے کوئی تیل کی بات کری ہے, سیریا کے ایشو پہ ڈسکشن کری ہے. اور اسی وقت اسی ٹینیور میں دوسری طرف جو بائیڈن سعودی عرب کا دورہ کرتے ہیں, وہاں پر جا کر انہوں نے کچھ ڈسکشن کی ہوگی. کوئی ان کا دڑے بن رہے ہیں, کوئی ایران کی طرف جا رہا ہے, کوئی سعودی عرب کی طرف جا رہا ہے. اور یہ جو رشین یوکرین جنگ ہے یا کہہ لیں رشین امریکن وار ہے, جو پچھلی کئی دہائیوں سے ہم کسی نہ کسی صورت میں اس کو دیکھتے آ رہے ہیں, وہ اب اس خطے میں, مڈل ایسٹرن خطے میں لائی جا رہی ہے, یا اس کا کوئی نیا اس کی جیو پولیٹیکل سچویشن چینج ہو رہی ہے. لیکن اس حوالے سے ہم اگر دیکھیں کہ پاکستان جو اسٹریٹجکلی کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, مگر وہ یہاں پر کسی بھی فورم پر نہیں پایا گیا. نہ اس کو سعودی عرب کی طرف سے کوئی دعوت دی جاتی ہے, نہ اس کو ایران کی طرف سے کوئی دعوت دی جاتی ہے. دوستو, یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اس وقت انٹرنیشنل پولیٹکس میں کتنا عمل دخل ہے, یا ہمیں کتنا سیریس لیا جاتا ہے. گو کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں, گو کہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے, گو کہ سعودی عرب سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, مگر یہاں پر ہم کہیں بھی نہیں پائے جاتے. تو دوستو, کیا اس میں سعودی عرب کا قصور ہے؟ کیا اس میں ایران کا قصور ہے کہ وہ یہ ساری پوزیشننگ, نئی قسم کی پوزیشننگ اور اپنے الائز بنا رہے ہیں, مگر اس میں پاکستان کو وہ امپورٹنس نہیں دے رہے یا پاکستان کو اہم نہیں سمجھ رہے؟ نہیں, اس میں پاکستان کا خود اپنا قصور ہے کہ پاکستان نے شروع سے ہی اپنی جو فورن پالیسی ہے اس کو اس طرح رکھا ہے کہ میں اس کا بھی دوست, میں اس کا بھی دوست, میں اس کا بھی دشمن, میں اس کا بھی دشمن. گو کہ چاہیے یہ کہ پاکستان کی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہو, جس پر پاکستان اپنا ایک مدعا رکھ سکے کہ میں کس دھڑے میں ہوں, کیا میں اس دھڑے میں ہوں بھی کہ نہیں ہوں, یا میں اس جنگ کا یا آپ کی اس پالیسی کا حصہ بنوں گا یا نیوٹرل رہوں گا. مگر یہاں پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کوئی بھی ملک ہمیں اپنے لیے استعمال کر لیتا ہے. جیسے کہ امریکہ نے ہمیں رشیا کو نکالنے کے لیے افغان وار میں استعمال کیا, پھر امریکہ ہی نہیں ہمیں افغانیوں کو دبانے کے لیے, طالبان کو دبانے کے لیے استعمال کیا, اور اس کا ہمیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑا. اگر فرض کر لیجئے کہ ہماری ایک آزاد پالیسی ہوتی, آزاد فارن پالیسی ہوتی, تو اسی جنگ کو ہم اگر لڑ بھی رہے ہوتے, جو کہ غلط ہے, مگر اگر لڑ بھی رہے ہوتے تو اپنے طور پر لڑ رہے ہوتے, مگر ہم ایسا نہیں کرتے. ہمیں امپورٹنس ہم نے دی ہے پیسے کو, ہم امپورٹنس دیتے ہیں اپنے فائنینشیل پرابلمس کو, اور ہم ان سے اپنے پرابلم سالو کرنے کا کہہ دیتے ہیں. جبکہ اگر پاکستان کی یا کسی بھی کنٹری کی فارن پالیسی مضبوط ہو تو یہ فائنینشیل پالیسی جو ہے اس کو بھی مضبوط کرتی ہے. لیکن ہمارا سوچنے کا رویہ بالکل چینج ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کو ایمرجنسی سے نکالنے کے لیے یا اسی کی جنگ لڑنے کے لیے ہمیں کوئی ہائر کر لے. کیا ہم یہی اپنا جو ہمارا یہ جو ایک نئی قسم کی اس خطے میں چینجنگ آ رہی ہے, کیا ہم اسی پرانے پیٹرن پہ ہم اس نئی پالیسی میں بھی جا کے اپنا ہاتھ ڈالیں گے کہ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی بھی ہمیں اپنی طرف راغب کر سکتا ہے؟ اگر ہم فرض کریں کہ رشیا کے بلاک میں جاتے ہیں چائنا کے انسسٹ کرنے پر, تو ہم پر IMF یا امریکہ یا سعودی عرب بوجھ ڈال دے گا کہ تم میری طرف آؤ, میں نے تم اتنے قرضے دیے ہیں, تمہاری ہمارے ساتھ اتنی ساری دوستی ہے. یا اگر ہم سعودیہ والے اس میں چلے جاتے ہیں تو ہم پر پھر جو ہے
चाइना का प्रेशर आ जाता है, रशिया का प्रेशर आ जाता है कि तुम हमारी तरफ आओ, हमने तुम इतने कर्जे दिए हुए हैं। अगर हम इसी तरह अपनी पॉलिसी ना बना सके तो हम बड़ी ताकतों के बीच में खेलते रह जाएंगे और पाकिस्तान फिर एक जंग की तरफ झोंक दिया जाएगा जिसमें उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनको जो उनकी जो मकासद होंगे वो तो अपने पूरे करके यहाँ से चले जाएंगे, उन्हें तो चले जाना है। ना अमेरिका मिडिल ईस्ट में रहता है, ना रशिया मिडिल ईस्ट में रहता है, रहते हैं ईरान या पाकिस्तान। ईरान अगर तबाह, ये फ़र्ज़ करे कि तबाह हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट एज अ पड़ोसी पाकिस्तान पर भी आएगा। अगर सऊदी अरब पे कुछ सख्त हालात आ जाते हैं तो फिर हमारी उसके साथ फ्रेंडशिप का और हमारे 100 किस्म के ताल्लुकात हैं, हमारे वहाँ पाकिस्तानी मौजूद है, उनका हम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा। तो दोस्तों इस सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम इस इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग में बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिए गए हैं, ये किस लिए कर दिए गए? ये इसलिए कर दिए गए हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी भी मुल्क को समझ ही नहीं आती है, सिरे से समझ नहीं आती है। वो हमको एक इमरजेंसी मुल्क की सूरत में कंसीडर करते हैं कि अगर हम फ़र्ज़ करें कहीं कल को फंस गए तो ये पाकिस्तान हमें किसी भी किस्म की मदद कर सकता है क्योंकि इसकी अपनी तो कोई पॉलिसी नहीं है, हम इसको जिस तरह भी चाहे यूज़ कर सकते हैं, इसको पैसे देंगे और इसको यूज़ कर लेंगे। हालांकि ये कितना गलत है ये हम अपने पास्ट में सीख चुके हैं और अभी भी सीख रहे हैं। अगर अभी भी हमने अपनी कोई पॉलिसी, एक मजबूत पॉलिसी दुनिया के सामने ना रखी तो हम इस बदलती सिचुएशन में फिर से मारे जाएंगे और फिर हम पाकिस्तान को एक भारी किस्म की जंग का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए इस तरह ना हो, मेरी बात गलत साबित हो, कि पाकिस्तान अपनी एक मजबूत पॉलिसी बनाए और किसी भी जंग का हिस्सा ना बनने की कोशिश करे। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।